السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو نماز کی فرضیت اور اہمیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ نماز اسلام کا ایک ایسا حکم ہے جس کی فرضیت اور اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم اور احادیث میں اس کی بڑی تاکید بیان کی گئی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت پر پڑھنا فرض ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہوں۔ حدیث میں نماز کو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن بتلایا گیا ہے، جس سے اس بات کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ یعنی نماز کا پڑھنا آدمی اور کفر و شرک کے درمیان ایک رکاوٹ ہے۔ جب ایک شخص نماز چھوڑ دیتا ہے تو گویا اس نے اس رکاوٹ کو دور کر دیا اور وہ کفر و شرک میں داخل ہو گیا۔ اس اعتبار سے ایک نمازی مسلمان اور بے نماز کافر و مشرک شمار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سوائے نماز کے کسی بھی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی صحابہ کے نزدیک ترک نماز کفر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، وہ عہد یعنی کہ جو وعدہ جو ہمارے اور ان کافروں کے درمیان ہے وہ نماز ہے، پس جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا ارتکاب کر لیا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس کا سب سے پہلے حساب کتاب شروع ہوگا، وہ نماز ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کی عمر میں ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز میں سستی کریں تو ان کو اس پر سزا دو، اور اس عمر میں ان کے بستر بھی ایک دوسرے سے الگ کر دو۔ 7 یا 10 سال کی عمر میں بچہ نابالغ ہوتا ہے اور شرعی احکام کا مکلف نہیں ہوتا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر کے بچے کو نماز پڑھنے کی تلقین کرنے اور اس پر اسے سرزنش کرنے کا حکم دیا۔ تو مطلب اس سے یہ ہے کہ بدو شعور سے ہی یہ بات بچے کے ذہن میں نقش ہو جائے کہ نماز اسلام کا نہایت اہم فریضہ ہے اور اس کے بغیر مسلمانوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا، تاکہ بلوغت کے بعد جب اس پر اسلام کے احکام و فرائض کی پابندی ضرور ہوگی، وہ نماز میں تساہل یا تغافل نہ کرے، بلکہ نماز کی پابندی کھانے پینے، سونے جاگنے، دیگر معلومات کی طرح
اس کی زندگی کا ایک مستقل معمول ہو۔ اب ان باتوں سے ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں کہ جب بچہ بولنا شروع کر دے تو سب سے پہلے اس بچے کو اسلام کی طرف لے کر آئیں، یعنی کہ اسے بنیادی چیزیں سکھائیں۔ بنیادی چیزوں کے اندر اکثر گھروں کے اندر والدین جو ہیں بچوں سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنے ہیں، بچے بتاتے ہیں ایک، ان کو سکھایا جاتا ہے ہمارے نبی کا نام کیا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ بچوں کو مسجد میں لے کر جانا چاہیے، چھوٹے بچوں کو، اور موسٹلی زیادہ تر نوافل گھر کے اندر ان کے سامنے پڑھنے چاہیے تاکہ وہ شروع سے ہی اپنے اندر وہ تمام عادات شامل کر لیں، کیونکہ بچے کے سامنے جو جو چیزیں آپ کریں گے بچہ اس کو بہت زیادہ جلدی سے سیکھتا ہے۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مسجد میں بھی لے کر جائیں اور ان کو نماز کا طریقہ 4 سال کے اندر اندر سکھا دینا چاہیے، تاکہ جب وہ 7 سال کی عمر میں یا 10 سال کی عمر میں پہنچے اسے اپنے فرائض کا پتہ ہو، اپنے رب کی پہچان ہو، اپنے نبی کی پہچان ہو کہ یہ میرے نبی کے احکام ہیں، یہ میرے نبی کی اسلام میں شریعت ہے، ان کو فالو کرنا، ان کو اپنی عادت بنانا میرے لیے فرض ہے، اور پھر وہ انشاءاللہ اپنی زندگی اسلامی شریعت کے مطابق گزارے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔